بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور برادران یوسف کا ان سے مکاری کے ساتھ پیش آنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ، اور پھر اپنے والد گرامی سے کس طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹ بولا، اس کی مکمل تفصیلات پر مبنی یہ ویڈیو ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان تمام بھائیوں میں سے صرف جناب بنیامین ان کے مادری بھائی تھے۔ حضرت یوسف جناب بنیامین کے علاوہ باقی سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 9 سال ہو گئی تو ایک دن وہ بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تعبیر خواب کا علم جانتے تھے۔ انہوں نے جناب یوسف سے کہا، میرے لال، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا کہ وہ لوگ الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح تمہارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر تمام کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنیں گے۔ ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے تخت سلطانی کے قریب آ کر ان کی تعظیم و تکریم کریں گے اور سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طبیعت سے آگاہ تھے، لہٰذا انہیں علم تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پس آتش حسد کو ہوا نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب دیکھنا اور دوسرے الہامات موجب بنے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ایک خاص عظمت و ہیبت مشاہدہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا پیغمبر ہوگا اور اس کا مستقبل درخشاں ہوگا، اس وجہ سے وہ جناب یوسف علیہ السلام سے اپنی الفت و محبت کو پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے یوں والہانہ پیار برادران یوسف کے لیے بغض و حسد کا سبب بنا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعض بیویوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن لیا اور یوسف کے بھائیوں کو بتا دیا۔ اس وجہ سے برادران یوسف جناب یوسف سے زیادہ حسد کرنے لگے اور ان کے بارے میں خطرناک قسم کا پروگرام بنا لیا۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھی اور نیک صفات و خصوصیات کچھ اس طرح تھیں کہ خواہ مخواہ ان کے والد گرامی دوسروں کی نسبت ان سے زیادہ محبت کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جناب بنیامین کے علاوہ ان تمام سے چھوٹے بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، اور یہ فطری سی بات ہے کہ ایسے بیٹے کے ساتھ ماں باپ کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے تاکہ بیٹوں کے درمیان آتش حسد کو ہوا نہ ملے، بلکہ جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا ہوا تھا تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ ادھر سے جب جناب یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں سے خوبصورت بھی تھے، ان کا مناسب قد اور چہرہ انتہائی زیبا تھا۔ ان کی یہ وضع قطعی ان بھائیوں کے اندر حسد کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھی، جو ماں کی طرف سے ان کے سگے بھائی نہیں تھے۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے درمیان عدل و انصاف برقرار رکھنے میں
ذرا برابر کوتاہی نہ کی، لیکن حسد کی وجہ سے برادران یوسف کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ایک مخفیانہ بیٹھک میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین باپ کے نزدیک ہماری نسبت محبوب تر ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، یقیناً ہمارے باپ گمراہی پر ہیں۔ کسی نے کہا، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا، اس کے بعد تم سب اپنے گناہ سے توبہ کر لینا تو تم سب صالح افراد بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو۔ ہاں، حسد جیسی بری خصلت اس چیز کا باعث بنی کہ انہوں نے اپنے باپ جو کہ پیغمبر خدا ہیں تھے کو گمراہ تک کہہ دیا۔ اکثریت نے بے گناہ یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی اور ارادہ کیا کہ ایک بہت بڑی جنایت کے مرتکب ہوں تاکہ حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جس نے مخفیانہ ملاقات میں بھائیوں کو یوسف کے قتل سے منع کیا وہ لاوی یا بنیامین یا یہودا تھا۔ اس نے کہا، وہ گرہ جو ہاتھ سے کھل جائے اسے دانت سے کاٹنے کی کیا ضرورت؟ یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ باپ کے دل سے یوسف کی محبت کو ختم کریں، لہٰذا اس کام کے لیے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یوسف کو فلاں اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں جو کاروانوں کے راستے پر واقع ہے، تاکہ جب کاروان والے اس کنویں سے پانی بھرنے آئیں تو وہاں پر یوسف کو دیکھیں اور اپنے ہمراہ دور دراز جگہ لے جائیں۔ اس کے نتیجے میں یوسف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا۔ سب بھائیوں نے اس تجویز کو قبول کیا اور ارادہ بنایا کہ کسی مناسب وقت میں اس نقشے پر عمل کریں۔ کینہ حسد ایسی عادت ہے جس سے بہت سی دیگر بری عادات جنم لیتی ہیں اور یہ دوسرے کبیرہ گناہوں کی چابی ہے، لہٰذا بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ حسد جیسی منحوس بیماری کو صفحۂ دل سے دھو ڈالیں۔ برادران یوسف منافقت اور عجیب و غریب ظاہر داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ منافقانہ اور ظاہری محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک دن یوسف کو اپنے ہمراہ صحرا میں لے جائیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں۔ ان لوگوں نے اس بارے میں بے حد اصرار کیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ ان لوگوں نے کہا، بابا جان، آپ ہمارے بھائی یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ اور چاہنے والے ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ شہر سے باہر جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ وہاں پر سیر و تفریح کرے اور کھل کر کھائے پیے، ہم اس کی مکمل طور پر حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں یوسف کو لے جانے سے غمگین ہوں گا اور مجھے خطرہ ہے کہ تم اس کے بارے میں لاپرواہی کرو اور اسے کہیں بھیڑیا کھا جائے۔ برادران یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ہم ایک طاقتور اور مضبوط گروپ ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بارے میں جتنا بھی غور و خوض کیا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ ظاہری آداب و رسوم کا لحاظ رکھتے ہوئے بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہ ہو اور انہیں کانا کر لیا جائے، لیکن بہتر صورتحال سامنے نہ آئی۔ آخرکار انہوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ زیادہ اختلافات سے بچنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیں، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ کل ان کے بیٹے اپنے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ صحرا میں لے جائیں۔ انہوں نے گھڑیاں گننا شروع کر دیں کہ کل جلدی سے جلدی چڑھے تاکہ باپ کے پشیمان ہونے یا فیصلہ بدلنے سے قبل یوسف کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ وہ رات گزری اور صبح طلوع ہوئی تو وہ سویرے سویرے باپ کے پاس آئے اور انتہائی مسکین چہرہ بنا کر باپ کی خوشامد اور چاپلوسی کی تاکہ یوسف کو باپ سے جدا کریں۔
حضرت یعقوب نے جناب یوسف کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور کھانے پینے کی چیزوں کی ایک ٹوکری بھر کر برادران یوسف کو دی۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں سخت تاکید کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ کاروان صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ باپ نے بیٹوں کو روانہ کرتے وقت دوبارہ تاکید کی کہ اس کی سخت حفاظت کرنا، اور دیکھو امانت میں خیانت مت کرنا، جب اسے بھوک لگے تو اسے کھانا دینا اور انتہائی کوشش سے اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غمگین دل کے ساتھ روتے ہوئے یوسف کو آغوش میں لے لیا، ان کے بوسے لیے اور خوشبو سونگھی، پھر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اس سے جدا ہوئے اور گھر واپس آئے۔ جب برادران یوسف اپنے باپ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے تو حضرت یوسف کے بارے میں ان کا کینہ و حسد ظاہر ہونے لگا اور یوسف سے انتقام لینے کی ٹھان لی، جبکہ آپ ان کی اذیتوں کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے ان کے بچپنے اور رونے پر بھی رحم نہ کھایا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے جو درختوں سے پر تھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یوسف کو جان سے مار کر یہاں پر درختوں کے نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ رات کو بھیڑیا آئے اور اس کی لاش کھا جائے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، اسے قتل مت کریں بلکہ کنویں میں ڈال دیں تاکہ کچھ کارکن آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بعض روایات کے مطابق بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن اتارا تو وہ رونے لگے اور التماس کی کہ اسے برہنہ نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ بھائی انہیں برہنہ کر کے کنویں کے کنارے پر لے آئے اور رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، پھر اوپر سے رسی کاٹ دی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر سے فریاد کرتے ہوئے کہا، میرے پدر بزرگوار یعقوب کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کنویں میں پانی تھا اور اس کے اندر ایک طرف کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان پتھروں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ برادران یوسف کا خیال تھا کہ وہ پانی میں غرق ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر ٹھہرے، جب انہیں کوئی آواز نہ آئی تو کنعان کی طرف اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ گئے۔ جب برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکایا تو یوسف مسکرائے۔ ان میں سے ایک بھائی یہودا نے کہا، یہ مسکرانے کا کون سا مقام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی دشمنی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ میرے بھائی بہت طاقتور ہیں، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی میری جان کے دشمن بن گئے ہو اور مجھے اس اندھے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہو۔ یہ خداوند متعال کی جانب سے ایک درس عبرت ہے کہ انسان کو خدا کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ بنابراین میرا مسکرانا کسی خوشی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عبرت سیکھنے کی ہنسی تھی۔ میں نے اس واقعے سے درس عبرت لیا ہے کہ مجھے صرف خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اندھے کنویں کے اندر پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں پر ہر چیز سے رابطہ ختم کر کے صرف ذات خدا تعالیٰ سے لو لگا لی اور یوں کہا، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے پروردگار، مجھ کمزور و ناتواں پر لطف و کرم فرما۔ اے مظلوموں کی فریاد سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس، اے غم کے ماروں کا غم دور کرنے والے، تو جانتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ میرے حالات سے آگاہ ہے، تجھ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے مشمول رحمت فرما۔ حضرت یوسف نے تاریک کنویں کی گہرائی میں تنہا بچپنے کے عالم میں خدا پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنا خاص لطف و کرم فرمایا اور ان کی حفاظت اور تسلی کی خاطر کچھ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے توکل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی
اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ عنقریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہتے تھے تو انہیں برہنہ کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشتی پیراہن لائے اور جناب ابراہیم کو پہنایا۔ حضرت ابراہیم نے وہی پیراہن جناب اسحاق کو دیا اور حضرت اسحاق نے وہی پیراہن جناب یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور انہوں نے وہی پیراہن ایک تعویذ میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن میں ڈال دیا۔ جب جبرائیل جناب یوسف کے پاس آئے اور تعویذ سے اس قمیص کو نکال کر انہیں پہنایا، یہ وہی پیراہن ہے جس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے سونگھی تھی۔ جب برادران یوسف نے انہیں کنویں میں پھینکا تو جناب جبرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے نوجوان، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جناب یوسف نے کہا، مجھے میرے بھائیوں نے اس کنویں میں پھینک دیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، کیا اس کنویں سے نجات پانا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف نے کہا، خدا کی مرضی ہے، اگر اس نے چاہا تو مجھے نجات دے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، خدا فرما رہا ہے کہ مجھے اس دعا کے ذریعے پکارو تاکہ میں تمہیں کنویں سے نجات دوں۔ وہ دعا یہ ہے، اے معبود، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہی نعمتیں عطا کرنے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہی صاحب عظمت و کرامت ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمتیں بھیج اور میں جہاں پر ہوں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم فرما۔ ادھر برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد کنعان واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے باپ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے جو جھوٹی داستان بنائی تھی، اسے سچ کا روپ دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن کو بکری کے بچے یا ہرن کے خون سے خون آلودہ کیا تاکہ اسے باپ کے سامنے بطور شاہد پیش کریں کہ یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا، اور یہ خون آلود قمیص ہمارے سچ ہونے کی گواہی ہے۔ جب رات چھا گئی تو وہ چہرے لٹکائے، سر پیٹتے اور جھوٹ موٹ کا روتے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ جب باپ نے انہیں دیکھا اور یوسف نظر نہ آئے تو فرمایا، تمہارا بھائی یوسف کہاں ہے؟ تم لوگوں نے اس امانت میں کیوں خیانت کی ہے جو میں نے تمہارے سپرد کی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس سے میں ڈر رہا تھا وہی میرے سر پر آن پڑی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھائیوں نے آپس میں ایک لمبی دوڑ کا مقابلہ رکھا تھا اور یوسف کو اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے سامان کے پاس بٹھایا تھا۔ ہماری عدم موجودگی میں بھیڑیے نے اسے پھاڑ کھایا ہے۔ ہماری بات کے سچ ہونے پر گواہ اس کی یہ خون آلود قمیص ہے۔ ان جھوٹ کے بادشاہوں نے اس قدر مہارت سے کام لیا کہ جو کوئی بھی ہوتا ان کی من گھڑت داستان پر یقین کر لیتا، لیکن معروف و مشہور مثل ہے کہ دروغ گورا حافظہ نبشت شد۔ گویا دروغ بانی کرتے وقت عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات بالکل نہ آئی کہ اگر کسی کو بھیڑیا پھاڑ کھائے تو اس کا پیراہن بھی ضرور جگہ جگہ سے پھٹے گا۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص دیکھی تو وہ بالکل صحیح سالم تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج تک اتنا عقل مند بھیڑیا نہیں دیکھا جو انسان کو تو پھاڑ کھائے لیکن اس کی قمیص کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یوں کہا تو انہوں نے فوراً پلٹا کھایا اور کہا، ہم سے اشتباہ ہوا ہے، اسے چوروں نے قتل کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چور اسے تو قتل کر دیں لیکن اس کا پیراہن چھوڑ جائیں؟ انہیں تو قمیص کی تو زیادہ ضرورت تھی، کیوں اس طرح کے بے سروپا جھوٹ باندھ رہے ہو؟ برادران یوسف کے منہ شرمندگی سے لٹک گئے۔ اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا کیونکہ اب راز کھل چکا تھا۔ سچ اور حق وہی تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں فرمایا۔
اسے نہ تو بھیڑیے نے کھایا ہے اور نہ چوروں نے قتل کیا ہے، بلکہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گھڑی ہے، لہٰذا میرا راستہ صبر و جمیل ہے اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے۔ یعنی میں صبر سے کام لوں گا، میں گریہ بازاری نہیں کروں گا اور گوشائے تنہائی میں چلا جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دکھ درد سے نجات بخشے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر بڑی سخت راتیں کاٹیں، 3 روز و شب مسلسل اندھے کنویں میں گزارے، لیکن جناب یوسف کا خدا انہیں نہ بھولا اور حیات بخش الہامات کے ذریعے مشغول اور پر امید رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر لمحہ کنویں سے باہر نکلنے کے منتظر تھے، وہ ہر وقت مستقبل کی فکر میں تھے۔ ان کے پاک قلب سے یاد خدا قطع نہ ہوئی۔ انہوں نے شب تاریک کے غم کے ساتھ ساتھ گہرے کنویں کی تاریکی، تنہائی اور وحشت کی عادت ڈال لی اور اس انتظار میں تھے کہ دستِ تقدیر ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہے اور کس طرح سے انہیں آزماتا ہے۔ ایک کاروان والے جو اونٹوں پر اپنا تجارتی مال لاد کر مدائن سے مصر کی طرف جا رہے تھے، تھکاوٹ دور کرنے اور پانی سے استفادہ کرنے کے لیے اس کنویں کے پاس اترے، اپنا سامان وغیرہ اسی کنویں کے پاس رکھا۔ مالک بن زار نامی ایک شخص کو کنویں کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے اور ان کے حیوانات کے لیے ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالے۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، جب اوپر کھینچنے لگا تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی۔ جب مالک نے ڈول باہر نکالا تو اس کے ہمراہ حضرت یوسف کو پایا۔ جب اس کی نگاہیں چاند جیسے چہرے پر پڑیں تو بلند آواز کے ساتھ پکارا، خوشخبری خوشخبری، میری قسمت کتنی اچھی ہے کہ میں نے پانی کے بجائے کنویں سے یہ بیش قیمت گوہر نکالا ہے۔ تمام کارواں والے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اس اعتبار سے کہ ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ان کے ہاتھ لگا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ انہیں مصر لے جا کر فروخت کریں۔ وہ حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر حیران ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس مسافر بچے کے ساتھ احسان اور نیکی کریں۔ جناب یوسف نے بڑے سکون سے جواب دیا، وہ جو خدا کے ہمراہ ہو کبھی تنہا اور مسافر نہیں ہوتا۔ کاروان والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت کے طور پر اپنے ہمراہ لے گئے۔ بعض احادیث کے مطابق کنعان سے مصر تک مسلسل 12 دن کا سفر تھا۔ دوران سفر میں جناب یوسف جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کی والدہ راحیل کی قبر تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا، اپنی ماں کی قبر پر آئے، درد دل بیان کیا، آنسو بہائے، باپ سے جدائی اور وطن سے دوری کی باتیں کیں، بھائیوں کے دکھوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کاروان مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں اور اس کی وحشت سے نجات پا لی تھی، لیکن وہ ایک غلام تھے۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑے گا۔